قطر کا پاکستان سے 40 JF-17 تھنڈر طیارے خریدنے کا فیصلہ، چین سے بھی J-10C طیارے خریدے جائیں گے، جبکہ بیرونی خاص طور پر اسرائیلی جارحیت سے بچنے کے لیے محض امریکہ پر انحصار کی پالیسی کو تبدیل کر کے قطر نے اب اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا ہے اور اپنا دفاع خود کرنے کی حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قطر کا یہ ماننا ہے کہ اس کو ایک ایسی فوج کو تیار کرنے کی ضرورت ہے جو دشمن کے مقابلے کے قابل ہو سکے، اور اس کے لیے قطر کی طرف سے پاکستان سے باضابطہ طور پر مدد کی درخواست بھی کی گئی ہے، اور پاکستان ایئر فورس کے ذریعے قطری پائلٹس کو ملٹی ڈومین آپریشنز کی ٹریننگ دلوانے کے حوالے سے رابطہ بھی کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قطر نے، جس طرح میں نے بھی آپ سے گزارش کی ہے کہ اس نے اپنا دفاع محض امریکہ کے ہاتھوں میں دینے کی پالیسی پر نظر ثانی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس مقصد کے لیے قطر اب ایک نیا میزائل ڈیفنس سسٹم خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور قطر نے اس حوالے سے رشیا کا تیار کردہ S-500 میزائل ڈیفنس سسٹم خریدنے پر بھی دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں یہ اس وجہ سے اور بھی اہم ہو جاتی ہیں کیونکہ اس وقت قطر میں مسلم اور عرب ممالک کا ایک امپورٹنٹ اجلاس جاری ہے، اور اس اجلاس میں عرب نیٹو کے قیام کی تجویز بھی سامنے آئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ یورپ نے جس طریقے سے مشترکہ دفاع کے حوالے سے اپنے لیے ایک تنظیم قائم کی ہے جس کو نیٹو کہا جاتا ہے، بالکل ویسے ہی عرب ممالک کو بھی اپنے مشترکہ دفاع کے لیے نیٹو طرز کا ایک دفاعی اتحاد بنانا پڑے گا، اور مشترکہ دفاع کے آپشن کے اوپر غور کرنا پڑے گا، کیونکہ مستقبل کے چیلنجز کو مد نظر رکھ کر ہی اب عرب ممالک کو آگے بڑھنا ہوگا۔ اب یہ جو دونوں ڈیولپمنٹس جس کا ذکر میں نے بھی آپ کے ساتھ کیا ہے وہ کیوں اہم ہیں اور یہ کس جانب اشارہ کر رہی ہیں، یہ سوال بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ سوال بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ عرب ممالک مشترکہ دفاع کی تجویز کو تسلیم کرتے ہیں تو کیا وہ امریکہ پر اپنا جو دفاعی انحصار ہے اس کو کم کریں گے، اور امریکہ کو کس طرح اس بات پر قائل کریں گے کہ جناب آپ غیر جانبدار نہیں ہیں اور آپ ہمارے دفاع سے قطعی طور پر جو ہے اس کو کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ کس طریقے سے امریکہ کو خطے سے باہر دھکیلا جائے گا، اور کیا عرب ممالک کو اس بات کا ادراک ہو گیا ہے کہ نمبر سب کا لگے گا، اور یہ خدشہ اب حقیقت بننے کے کس طرح قریب ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے؟ امپورٹنٹ سوالات ہیں، امپورٹنٹ سچویشن ہے، اس پر بات کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ آپ کو معلوم ہے قطر پر اٹیک اور اٹیک کے بعد کی جو ساری کی ساری ڈیولپمنٹس ہیں وہ اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے جس نے قطر، سعودی عربیہ اور دیگر عرب ممالک کے دفاع کی ذمہ داری قبول کر رکھی ہے، اور مختلف عرب ممالک میں امریکہ کے ہزاروں فوجی موجود ہیں، جس طرح قطر کی العدید ایئر بیس امریکہ کے کنٹرول میں بھی ہے، اور وہاں پر امریکہ کے جنگی جہاز جس میں F-35 اور دیگر موجود ہیں، اور 10,000 فوجی محض قطر کی العدید ایئر بیس پر موجود ہیں۔ اسی طریقے سے عراق کی تمام ایئر بیسز پر امریکی فضائیہ اور امریکی فوجی موجود ہیں، جن کی تعداد تقریباً 50,000 سے زائد ہے۔ اسی طریقے سے سعودی عربیہ ہے اور وہاں پر بھی امریکی فوجی بھی موجود ہیں، اور امریکہ کا ڈیفنس سسٹم جس میں تھیڈ اور پیٹریوٹ میزائل ڈیفنس سسٹم ہے وہ بھی سعودی عربیہ میں انسٹالڈ ہیں، لیکن اس کے باوجود قطر کا دفاع امریکہ نہیں کر پایا، اور نہ اس حوالے سے اس طرح کا کوئی ٹھوس جو موقف ہے امریکہ کی طرف سے وہ سامنے آیا جس میں اسرائیل کو شٹ اپ کال دی گئی ہو یا اسرائیل کو وارننگ دی گئی ہو کہ اب تو تم نے اٹیک کر لیا، دوبارہ اس طرح کی جرت کی تو تمہارا جو ہم جو ہے نا ایسی تیسی پھیر کے رکھ دیں گے۔ بجائے اس کے کہ اس طرح کا رد عمل آتا، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو خصوصی طور پر تل ابیب گئے، وہاں سے وہ یروشلم گئے، اور وہاں پر مشرقی یروشلم کی وہ جو دیوار ہے جس کو وہ دیوار گریہ
شریعہ کہتے ہیں وہاں پر بھی گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے جو مخصوص یہودی عبادات ہیں وہ بھی انہوں نے سر انجام دی، اور وہاں پر واضح طور پر اس موقف کا اظہار کیا گیا کہ امریکہ ہر سرد گرم میں اسرائیل کا ساتھ دے گا، اور یہ پیغام امریکہ کی طرف سے اسرائیل میں موجودگی میں واضح طور پر اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ اسرائیل کے لیے جو عرب ممالک ہیں وہ کوئی وقت نہیں رکھتے، اور امریکہ کے لیے بھی عرب ممالک کا دفاع کوئی معنی نہیں رکھتا، اور یہ پیغام نہ صرف بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اگرچہ قطر کو بہترین اتحادی قرار دیا اور کہا کہ قطر کے ساتھ امریکہ کے خصوصی تعلقات ہیں، لیکن جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ قطر پر اسرائیلی حملوں کے تناظر میں وہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، اس پر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو محتاط رہنا چاہیے، انہیں حماس کے خلاف اقدامات ضرور کرنے ہیں، لیکن قطر امریکہ کا اہم اتحادی ہے جس کو لوگ نظر انداز کر رہے ہیں۔ یعنی قطر پر حملہ ڈونلڈ ٹرمپ کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ قطر کے اوپر جو اٹیک کیا گیا تھا وہ حماس لیڈرشپ کو نشانہ بنانے کے لیے ہی کیا گیا تھا، اور ڈونلڈ ٹرمپ اور مارکو روبیو نے انفیکٹ اسی پالیسی کو ٹو کیا کہ حماس کے اوپر دنیا کے کسی بھی حصے میں اگر اسرائیل اٹیک کرے گا تو امریکہ اس کی مذمت نہیں کرے گا بلکہ اسرائیلی حملے کو جائز تصور کیا جائے گا۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی، آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 9233 8122 280.